السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ذرا غور کیجیے کہ اگر آدمی کے لیے پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور وہ کال کوٹری میں بند ہو تو کیا وہ اس تنہائی میں گناہوں کے بارے میں سوچے گا؟ جس آدمی کو یقین ہو کہ کل مجھے پھانسی ملنی ہے، تنہائی اور اندھیرے کے باوجود اس کا ذہن گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اس کے دل پر غم سوار ہوگا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے آج موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مومن کی مثال بالکل اسی طرح ہوتی ہے کہ اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے کہ آنی ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب آنی ہے۔ اس لیے اس کی مثال کال کوٹری کے اس مجرم کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے۔ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ کس وقت موت آئے گی اور انسان کا دروازہ کھٹکھٹا دے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے ہمارے گھر کی دہلیز پر آ چکی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا، موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کیا ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ رات بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں پوری بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ حال ہے کہ جیسے نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا ہو، اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب میں دوسری طرف سلام پھیر بھی سکوں گا یا نہیں، یعنی زندگی کے بارے میں اتنا بھی یقین نہیں۔ جن حضرات کے دلوں میں یہ دھیان پیدا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سنت اور شریعت کے مطابق بنا دیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں عجیب و غریب نظر آتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی حمام سے نہا کر نکلا تو اس نے ایسا توبند باندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنوں کے اوپر تھا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے وہ ننگا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ جس انسان کی زندگی پاک دامنی کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرمایا کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، فرماتے ہیں کہ دہلی میں ایک دفعہ قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ پریشان، جانور پریشان، چرند پرند پریشان، سبزی تھا نہ پانی تھا، ہر طرف خشکی ہی خشکی نظر آتی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ علماء کی خدمت میں آئے کہ آپ ہمارے لیے کوئی دعا کیجیے۔ انہوں نے نماز استسقاء کے لیے شہر کے سب لوگوں کو بلایا، چھوٹے بڑے مرد و عورت سب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتے۔ دن گزر گیا مگر قبولیت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک سواری پر کوئی سوار ہے اور ایک نوجوان آدمی اس سواری کی نقل پکڑ کر جا رہا ہے۔ وہ قریب سے گزرا تو رکا۔ اس نے آ کر پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ بتایا گیا کہ یہاں لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں مگر قبولیت کا کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں دعا مانگتا ہوں۔ وہ آدمی سواری کی طرف گیا اور وہاں جا کر پتہ نہیں اس نے کیا بات کہی کہ تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر بادل آ گئے اور سب نے دیکھا کہ جھم جھم بارش برسنے لگی۔ سب حیران تھے۔ جن علماء کو اس لڑکے کی بات کا پتہ تھا وہ اس کے پیچھے گئے کہ ہم پوچھیں کہ اس
بات میں کیا راز ہے۔ جب اس سے جا کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کیسے آئی تو وہ کہنے لگا کہ اس سواری پر میری ماں سوار تھی، انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری، پاک دامنی والی زندگی گزاری، وہ یہ عفیفہ زندگی گزارنے والی عورت ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو میں ان کے پاس آیا اور ان کی چادر کا کونا پکڑ کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ اے اللہ، اگر آپ کو یہ عمل قبول ہے تو آپ رحمت کی بارش عطا فرما دیجیے۔ ابھی دعا مانگی ہی تھی کہ پروردگار نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔